بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے دیا جلائے رکھنا ناول کا 9واں حصہ لے کر آئی ہوں۔ لیکن یہ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو آل پہ کر لیں تاکہ دلچسپ اور بہترین کہانیوں کا جو یہ سلسلہ ہے بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ وہ یکا یک پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا جیسے بچے روتے ہیں۔ زندگی میں پہلی بار وہ رو رہا تھا۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ روتے روتے اس کی ہچکیاں بند گئی۔ کچھ دیر بعد اس کے آنسو تھمے تو اس کے دل کو کسی قدر سکون ملا اور دل کا بوجھ بھی کم محسوس ہوا تھا۔ اس نے گھاس پر لیٹ کر سوچا کہ یہ کیسی شادی تھی جو بڑی دھوم دھام سے ہوئی، جس میں رشتہ داروں، دوستوں اور گھر والوں نے شرکت کی۔ کیا شادیاں ایسی ہی ہوتی ہیں؟ کیا دلہا اپنی دلہن کو اجلے عروسی میں پانے کی بجائے سڑکوں پر مارا مارا پھرتا ہے اور چپا چپا چھان مارتا ہے؟ باپ اور بیٹی نے اس کا کیا بگاڑا تھا جو اسے اتنی بڑی سزا دی؟ انہیں اریبہ کی بات پر اعتبار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا یہ سب کیا دھرا ثنا کا ہے؟ مگر وہ یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ ثنا نے اس کے خلاف یہ گھنونا منصوبہ بنایا ہوگا۔ اریبہ نے تو اسے ثنا سے بدظن اور نفرت کرنے کے لیے کہا تھا۔ اس کا دل ثنا کی طرف سے بالکل صاف تھا۔ وہ ثنا کو صاف و شفاف آئینہ سمجھ رہا تھا۔ وہ اس سے کوئی دوش نہیں دینا چاہتا تھا۔ عاطف کتنی ہی دیر تک سوچتا رہا، غصے سے کانپتا اور اندر ہی اندر کھولتا رہا۔ اس کی رگوں میں خون ابل ابل کر دماغ کی طرف چڑھ رہا تھا۔ وہ کسی زخمی پرندے کی طرح کتنی ہی دیر پھڑپھڑاتا رہا۔ رفتہ رفتہ فرحت بخش ہواؤں کے جھونکوں نے اس کے خون اور غصے کو کچھ سکون بخشا اور جلد ہی وہ گہری نیند میں ڈوب گیا۔ عاطف نے اپنے آپ کو اجلے عروسی میں کھڑے ہوئے پایا۔ پلنگ پر ایک رنگین گٹھڑی سکڑی اور سمٹی ہوئی تھی۔ سر جھکا ہوا، سر اور چہرہ لمبے سے رنگین گھونگھٹ میں چھپا ہوا تھا۔ صرف نرم و نازک اور حسین ہاتھ نظر آ رہے تھے جس میں مہندی لگی ہوئی تھی، جن کے حسن میں جڑاؤ انگوٹھیوں نے بے پناہ اضافہ کر دیا تھا۔ ثنا، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ وہ پلنگ کے پاس پہنچ کر رکا۔ یوں ایک نظر دیکھتے ہی اس کے سارے بدن میں نرم و لطیف سی چنگاریاں بھر گئیں۔ یہ سب کچھ اسے بڑا انوکھا اور دلکش معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے اس رنگین گٹھڑی کے پاس بیٹھ کر اسے چھوا تو گٹھڑی میں لرزش سی ہوئی۔ دل تھام کر پکارا، ثنا! جواب میں چوڑیاں کھنک گئیں۔ وہ کسمسائی اور اپنی جگہ سے اور سمٹ گئی۔ پھر فضا میں جل ترنگ بج اٹھے۔ آداب! وہ دلہن کے اور قریب جا بیٹھا۔ اس نے دونوں خوبصورت ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ ان خوبصورت ہاتھوں کے لمس میں اس نے عجیب سی فرحت محسوس کی جو اس پر نشہ بن کر چھا رہی تھی۔ ثنا! وہ جذباتی ہو کر بولا، یہ تو بتاؤ تم نے میرے ساتھ یہ کھیل کیوں کھیلا؟ اس میں میرا کیا قصور تھا؟ ثنا جیسے چند لمحے چپ سی رہی، پھر وہ آہستگی سے بولی، اریبہ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ نے اس کے ساتھ شادی کی ہوئی ہے۔ اریبہ نے؟ جیسے وہ تپ کر رہ گیا۔ اریبہ نے تم سے کہا اور تم نے اریبہ کی بات کا یقین کر لیا۔ یقین نہ کرتی تو اور کیا کرتی؟ اس نے مجھ سے رو رو کر کہا تھا کہ عاطف میرا ہے، تم میرے عاطف کو مجھ سے نہ چھینو۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ تم نے بڑی دیر کر دی۔ عاطف اب میرا ہو چکا ہے، وہ میرا بن چکا ہے۔ میں اس کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو چکی ہوں۔ میں اب اس سے ناتا نہیں توڑ سکتی۔ تم نے اسے بہت اچھا جواب دیا۔ اریبہ جھوٹ بولتی رہتی ہے۔ اس سے کبھی ملاقات ہو تو پوچھنا، اگر تم نے عاطف سے شادی کی ہے تو ثبوت تو دکھاؤ۔
مجھے کسی ثبوت وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے کہہ دیا، میں نے یقین کر لیا۔ اب میرے دل کے یقین کو کوئی پارا پارا نہیں کر سکتا۔ میں نے تمہیں پانے کے لیے کس قدر لمبا، کٹھن اور تھکا دینے والا سفر طے کیا، اس کا تو اندازہ ہے نا۔ کیا تم اب بھی مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟ نہیں، نہیں میرے محبوب، وہ دبی زبان سے بولی۔ میں تو ساری زندگی کے لیے آپ کے قدموں کی دھول بنی رہوں گی۔ سچ؟ اس نے بےتاب اور بے قرار ہاتھوں سے رنگین گھونگھٹ کے کونے پکڑ لیے۔ دوسرے لمحے گھونگھٹ الٹ دیا۔ عاطف اشتیاق بھری اور محبت پاش نظروں سے اس بت تناس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ رنگین ساڑی کے پہلو کے محراب میں ایک چہرہ تھا۔ یہ کیا؟ وہ ایک دم اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ اس کی نظروں کے سامنے ایک بارش اور کرخت چہرہ تھا جو اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ عاطف خواب دیکھتے دیکھتے جاگ گیا۔ وہ منظر حقیقت میں بدل گیا۔ پارک کا چوکیدار اس پر جھکا ہوا تھا جو اسے گھور رہا تھا اور بڑبڑا رہا تھا۔ کیا ہیروئن پی لی ہے جو ہیروئن کا نام منہ سے نکال رہے ہو؟ ثنا، ثنا، تم ثنا ثنا کیا بول رہا تھا؟ چلو اٹھو یہاں سے۔ صورت اور لباس سے تو شریف آدمی لگتا ہے۔ اتنی رات یہاں لیٹ کر کیا کر رہا ہے؟ اپنے گھر جاؤ یا نماز پڑھو، ابھی ابھی فجر کا اذان ہوئی ہے۔ چوکیدار جو اس پر برس پڑا تو وہ ایک دم ہونکوں کی طرح اٹھ کر بیٹھا۔ اس نے چاروں طرف کا جائزہ لیا اور آسمان کی طرف دیکھا تو ہلکا ہلکا سا اجالا نمودار ہو رہا تھا۔ کچھ نہیں خان صاحب۔ وہ اپنے کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں تو اپنی قسمت کو رو رہا ہوں۔ کئی دنوں تک گھر کی فضا پر سوگواری چھائی ہوئی تھی، جیسے کوئی مر گیا ہو، جیسے آج ہی ابھی ابھی کسی عزیز فرد کی موت واقع ہوئی ہو۔ اندر سے ہر ایک دل بجھا بجھا اور مردہ ہو کر رہ گیا تھا۔ غم ایک کا تو نہیں تھا۔ ایک غم ہوتا تو اس کا گہرا صدمہ بھی آسانی سے برداشت کر لیتا۔ اس پورے خاندان کے منہ پر ساری دنیا کے سامنے جوتی ماری گئی تھی۔ بیٹے کی سیاہ کاری کی داستان سنا کر چلی گئی تھی۔ گوہ وہ ثابت نہ کر سکی تھی کہ ان کے بیٹے کی بیوی ہے، مگر محلے میں رشتہ داروں اور ملنے والوں میں چمگوئیاں ہو رہی تھی، قصے کہانیاں گھڑی جا رہی تھی۔ جو ملنے آتا تھا وہ زخموں پر مرہم رکھنے نہیں بلکہ نمک چھڑکنے کے لیے۔ ان کے سوالات اپنے اندر تضحیک اور تمسخر کا پہلو لیے ہوتے تھے۔ یہ سوالات تو ان کے اور بیٹوں کے سینے میں بھی برچھیوں کی طرح اتر جاتے تھے۔ ان کے زخموں میں ٹیسے سی اڑتی تھی، مگر وہ کیا کر سکتی تھی؟ عاطف تو اب گھر پر ہی رہتا تھا۔ وہ صبح جو گھر سے نکلتا تو رات گئے لوٹتا تھا۔ جب وہ دن بھر کی تلاش کے بعد رات تھکا ہارا بستر پر لیٹتا تو اس کی نظروں میں ثنا کا دلکش سراپا اور چہرہ ابھرتا تھا۔ اسے اپنی زندگی میں پہلی بار ایک ایسی لڑکی سے واسطہ پڑا تھا جس نے شہزادیوں جیسا وقار اور تمکنت تھی۔ اس کے چہرے پر چھایا ہوا تقدس حوروں جیسا تھا۔ اسے دیکھتے ہی یہ گمان ہوتا تھا کہ قدرت نے اس پیکر کو اپنے ہاتھوں سے نور کے پیکر میں ڈھالا ہے۔ اس کی آواز میں ٹھنڈا میٹھا آبشار گرنے کی کھنک موجود تھی جو دلوں میں فرحت بن کر اترتی تھی۔ ایک دن جب وہ ہوٹل میں بیٹھا ثنا کے بارے میں سوچ رہا تھا، دفعتاً اسے اندھیروں میں امید کی کرن نظر آئی۔ وہ اچھل سا پڑا اور اس نے حیرت سے سوچا کہ اب تک اس کا خیال اس کی طرف کیوں نہیں گیا تھا۔ اسے خیال آیا کہ ثنا کو جو مکان خرید کر دیا تھا اور اس کے نام سے ₹1,00,000 جو فکسڈ ڈپازٹ میں رکھوائے تھے، اس کی مدد سے وہ ثنا کا سراغ تو لگا سکتا ہے۔ وہ مکان خالی ہوگا یا کرایہ پر دیا ہوگا، وہ خبیث بوڑھا کرایہ تو لینے آتا ہی ہوگا۔ وہ کرایہ دار سے بھی تو اس بوڑھے کا پتہ معلوم کر سکتا ہے۔ اس خیال کے آتے ہی وہ بجلی بن کر اس مکان پر پہنچا۔ وہاں پہنچ کر مکان کے مکین سے دریافت کیا تو اس نے بتایا، میں نے یہ مکان مس ثنا سے کوئی 1 ماہ پہلے خریدا ہے۔
اب مجھے ثنا اور اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ اندھیروں میں امید کی جو کرن بن کر چمکی تھی وہ ایک دم سے بجھ گئی تھی۔ رقم فکس ڈپازٹ کرانے کے ایک ہفتے بعد ہی نکال لی گئی تھی، تو گویا منصوبہ شادی سے پہلے بنایا گیا تھا۔ عاطف تب گیا، اب اس سے کوئی بات پوشیدہ نہیں رہی تھی۔ اس خبیث بوڑھے نے اریبہ کو محض آڑ بنایا تھا، ورنہ شادی سے پہلے ہی نیت میں فطور پیدا ہو چکا تھا اور منصوبہ بھی بنا لیا گیا تھا۔ وہ دل میں بوڑھے کی عیاری اور مکاری کی داد دیے بغیر رہ نہ سکا، تاہم اس نے دل میں تہیا کر لیا تھا کہ اپنی آخری سانس تک باپ اور بیٹی کو تلاش کر کے رہے گا۔ اب تو عاطف کا رنگ و روپ جل کر رہ گیا تھا، وہ پہچانا نہیں جاتا تھا۔ عاطف کی یہ حالت دیکھ کر اس کی ماں کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے تھے۔ وہ ان کے پیروں میں کسی ٹوٹی شاخ کی مانند گر جاتا اور ایک معصوم بچے کی طرح پھوٹ کر روتا، امی جان آپ ہی بتائیے نا، میں کیا کروں، کہاں جاؤں، اسے دنیا کے کس کونے میں جا کر تلاش کروں؟ اسے زمین نگل گئی ہے یا آسمان کھا گیا ہے؟ میں جس قدر چاہتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ اس کا خیال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دل سے نکال دوں، وہ میرے وجود میں رچی بسی جا رہی ہے۔ پل بھر کے لیے بھی میرے دل سے اس کا خیال محو نہیں ہو پاتا۔ مجھے اپنی ذات پر اتنا سا بھی اختیار نہیں رہا کہ میں اس سے نفرت محسوس کر سکوں۔ اس نے مجھ پر جادو سا کر دیا ہے۔ زیب النساء کو بھی دوسری ضعیف الاعتقاد عورتوں کی طرح جادو، تعویذ، گنڈوں اور ٹوٹکوں پر ہمیشہ سے یقین اور ایمان رہا تھا۔ ان کا دل پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ اس روز جب عاطف بڑے میاں کے ہاں پہنچا تب ہی چائے میں گھول کر اس کے بیٹے کو ایسی چیز پلا دی گئی تھی جس نے عاطف کو ثنا کا اس قدر دیوانہ بنا دیا گیا تھا۔ ایک روز عاطف کے ایک دوست نے آ کر عاطف کی غیر موجودگی میں کہا، دفتر میں آج کل سے نئے کمشنر نے چارج سنبھالا ہوا ہے، وہ بہت سخت مزاج اور بااصول شخص ہے۔ اگر 3 دن کے اندر عاطف نے دفتر آ کر اپنی ذمہ داری نہیں سنبھالی تو پھر نوکری خطرے میں پڑ جائے گی۔ زیب النساء کے ہاتھوں کے تو طوطے اڑ گئے۔ ان کی نظروں کے سامنے صرف ان کی ایک کی زندگی اور مستقبل نہیں تھا، جوان لڑکیاں بھی تھیں جو ان کی ابھی شادیاں ہونا باقی تھیں، پھر قمر کو اپنی تعلیم مکمل کرنا تھی۔ عاطف کو نوکری سے جواب دینے کا مطلب یہ تھا کہ اس گھر کے ہر فرد کا مستقبل انتہائی بھیانک اور تاریک ہو جاتا، اور روٹی اور گزارے کا حصول تو یہی ظاہر تھا ایک لڑکی کے پیچھے سب کو فاقوں سے تو نہیں مارا جا سکتا۔ جب رات گئے عاطف لوٹا تو زیب النساء کی تیوریاں چڑھی ہوئی تھیں۔ وہ زندگی میں پہلی بار اپنے بیٹے پر برس پڑی۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے عشق کے جنوں میں ہم فاقوں مر جائیں، تمہارے کیے کی سزا ہم بھگتیں؟ کیا ہوا امی جان؟ اس نے شدید حیرت سے ماں کی طرف دیکھا۔ میری ذات سے آپ لوگوں کو کیا تکلیف پہنچ رہی ہے؟ میں تو امی جان اپنی اجڑی ہوئی دنیا آباد کرنے کے لیے سرگرداں ہوں۔ میں اپنی آگ میں جل رہا ہوں، آپ لوگوں سے جلنے کے لیے تو نہیں کہہ رہا۔ آج تمہارے دفتر سے تمہارا دوست قاسم علی آیا تھا، وہ خوشخبری سنا گیا ہے۔ اگر تم نے 3 دن کے اندر حاضری نہیں دی تو تمہاری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹی ہو جائے گی، برسوں کی نوکری ہاتھ سے نکل جائے گی۔ نئے کمشنر نے دفتر کا چارج سنبھال لیا ہے اور وہ بہت سخت مزاج ہے۔ عاطف کو یک لخت جیسے ہوش آ گیا، اس کی عقل جیسے ٹھکانے لگ گئی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ عشق کے جنوں میں اتنی دور نکل گیا ہے۔ دوسرے دن دفتر باقاعدگی سے جانے لگا۔ اس نے اپنے آپ کو یکسر بدل دیا۔ جو عاطف کو دیکھتا اسے اپنی نظروں پر یقین نہیں آتا، جو اس کے بارے میں سنتا وہ اپنی سماعت کا فطور سمجھتا۔ عاطف میں اب پہلے جیسی شوخی، زندہ دلی اور لاابالی پن نہیں رہا تھا۔ وہ دفتر پہنچ کر بڑی خاموشی سے اپنے کام میں مصروف ہو جاتا۔ اس کی ذات میں ایک انقلابی تبدیلی رونما ہوئی تھی۔
وہ یہ کہ اس نے رشوت لینا بالکل بند کر دیا تھا۔ اوپر کی آمدنی کیا بند ہوئی، اس کی عیاشی اور سیر و تفریحات نے جیسے دم توڑ دیا۔ اس نے ثنا کا خیال دل و دماغ کے ہر گوشے سے نکالنے کے لیے اپنے آپ کو بہت زیادہ مصروف کر لیا تھا۔ وہ دفتر میں بڑی دیر تک بیٹھا کام کرتا رہتا، جبکہ اس کے ساتھیوں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ اس نے اپنی اس کیفیت پر قابو پانے کے لیے کیفیت پر جلد ہی قابو پا گیا۔ گویا وہ کسی قدر ثنا کو دل کے گوشوں سے نکال چکا تھا، مگر ثنا نے اسے کسی آسیب میں مبتلا کر دیا تھا۔ دفتر کے ساتھی اور دوست عاطف کی اس تبدیلی اور تغیر پر خوش نہیں تھے۔ اس نے رشوت لینا کیا چھوڑ دیا تھا؟ اس کے رشوت خور ساتھیوں کے لیے ایک سنگین مسئلہ جو پیدا ہو گیا تھا۔ جب وہ ان کے راستے پر دوبارہ لوٹ کر نہیں آیا تو اسے دوسرے طریقوں سے تنگ کرنے اور مذاق اڑانے لگے۔ اس کی جھوٹی شکایتیں افسران بالا تک پہنچائی جاتی رہی تھیں۔ اس نے کبھی ان شکایتوں کا برا نہیں منایا اور نہ اپنی صفائی میں کوئی پیش رفت کی۔ وہ کسی قیمت پر نوکری سے نکالا نہیں جا سکتا تھا، البتہ اس کا تبادلہ ضرور ہو سکتا تھا۔ اس نے اپنے دل کے نہا خانوں میں آس و امید کی ایک نئی دنیا بسا رکھی تھی کہ اسے ایک روز اس کی ثنا مل جائے گی۔ وہ رات کو بستر پر لیٹ کر تصور میں ثنا کو دیکھتے ہوئے باتیں کرتا رہتا۔ ثنا، کیا تم اس قدر مجبور اور بے بس ہو کہ اپنے باپ کے چنگل سے نکل کر میرے پاس نہیں آ سکتی ہو؟ اگر میں تمہاری نظروں میں اس قدر ذلیل، گرا ہوا شخص اور بدکار تھا تو پھر مجھ سے شادی کر کے مجھے بیچ مجدھار میں چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ آخر تم نے کس لیے اور کیوں اپنے خبیث باپ کے اشاروں پر کٹ پتلی کی طرح ناچ رہی ہو؟ کیا ان ڈوریوں کو اپنی انگلیوں سے کاٹ نہیں سکتی ہو؟ ایسا کھیل ہے ثنا جو تم نے مجھ سے کھیلا، میری روح کو کچلا اور روندا جا رہا ہے۔ اس کے ان سوالوں کا جواب تو ثنا کے پاس تھا۔ تصور میں لہراتی ہوئی ثنا تو صرف مسکرا کر رہ جاتی تھی۔ ادھر زیب النساء اپنے بیٹے کی بگڑی اور کسی قدر بدلی ہوئی حالت نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ جب وہ کھویا کھویا اور پریشان سا گھر میں داخل ہوتا تو وہ سر شام آسمان کی طرف منہ کر کے ایسی بددعائیں منہ سے نکالتی کہ سعید دوڑ کر ان کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ کر سمجھاتی، آپ اپنی زبان کیوں خراب کرتی ہیں؟ خدا انہیں ان کے کیے کی سزا ضرور دے گا، وہاں دیر ہے مگر اندھیر نہیں۔ مگر میں چپ کیسے رہوں میری بیٹی؟ وہ دکھ بھرے لہجے میں جواب دیتی، اس ڈائن نے تو میرا گھر برباد کر دیا ہے۔ عاطف نے پہلی تاریخ کو ان کے ہاتھ پر صرف اپنی تنخواہ رکھی تو انہوں نے حیرت سے اس رقم کو دیکھا۔ زیب النساء 2 مہینے سے بیٹے کی دگرگوں حالت پر خاموش تھی۔ انہوں نے عاطف سے پوچھا، کیا گھر کے خرچ کے لیے رقم نہیں دو گے؟ میں نے گھر کے خرچ کے لیے ہی تو رقم لا کر دی ہے، یہ میری پوری تنخواہ ہے۔ میں نے اس میں سے اپنے لیے ایک پیسہ بھی نہیں لیا، یہ صرف 4,000 روپے ہیں۔ یہ رقم کتنے دنوں کے لیے ہے؟ کیا بعد میں مزید رقم دو گے؟ یہ رقم پورے 2 ماہ کے لیے ہے۔ آپ کو اسی رقم میں اب گھر چلانا ہوگا، میں مزید کوئی رقم نہیں دوں گا، اور نہ میرے پاس فالتو رقم ہے۔ بینک میں جو رقم ہے وہ میں نے اسے میں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، میں نے برے وقتوں اور بہنوں کی شادی کے لیے رکھی ہے۔ کیا کہا؟ زیب النساء کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ہوش میں ہو تم عاطف؟ وہ کس لیے؟ زیب النساء کا منہ اس طرح بن گیا جیسے کڑوا بادام آ گیا ہو۔ کیا تمہارے خیال میں اس رقم میں 1 مہینے تک گزارا ہو جائے گا؟ اس لیے کہ میں نے رشوت لینا چھوڑ دی ہے، اب آپ کو اس میں ہی گزارا کرنا ہوگا، عاطف نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ اب آپ پر منحصر ہے کہ اس رقم سے گھر چلائیں یا ہمیں فاقوں سے ماریں۔ اس رقم سے تو 4 دن نہیں گزارا ہو سکتا۔ زیب النساء بھڑک اٹھی۔ وہ کیوں؟ یہ 4,000 روپے ہیں امی جان، 4 روپے نہیں۔
آج ہم اتنی دور نکل چکے ہیں کہ اب لوٹ کر واپس نہیں آ سکتے، یہ ناممکن ہے۔ وہ کس لیے؟ اس لیے کہ اس گھر کی عزت، آن بان، شان و شوکت اور آسودگی کی زندگی کے لیے، اور اس مہنگائی میں اس رقم سے کیا ہوگا؟ خود سوچو۔ وہ خاموشی سے چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا اور وہ سٹ پٹا کر رہ گئیں۔ اس رقم سے پیٹ بھرنا ہی مشکل ہے تو دوسرے اخراجات کیسے پورے کروں گی؟ آخر تم نے رشوت لینا بند کیوں کر دیا؟ زیب النساء بولی۔ کون ہے جو آج کل رشوت نہیں لیتا؟ ہر جگہ رشوت ہی تو لی جا رہی ہے، اس کے بغیر گزارا کہاں ہوتا ہے؟ وہ ایک ہی سانس میں بول گئیں۔ اس لیے کہ یہ سراسر حرام کمائی ہے۔ اس نے پلٹ کر ماں کی طرف دیکھا اور جواب دے کر دروازہ بند کر لیا۔ عاطف نے پھر کچھ سوچ کر واپس ماں کی طرف پلٹا۔ ٹھیک ہے، ایک دم سے اخراجات کم کرنا مشکل ہے۔ میں آپ کو 3 مہینے کا وقت دے رہا ہوں۔ ان 3 مہینوں میں کنٹرول کر لے۔ میں 3 مہینے تک بینک سے رقم نکال کر دیتا رہوں گا۔ چوتھے مہینے سے ان 4,000 میں ہی گھر چلانا ہوگا، چاہے فاقوں تک ہی نوبت کیوں نہ آ جائے۔ کوئی 10 دن بعد حیدرآباد سے سعیدہ کے لیے ایک رشتہ آیا تھا، ایک بڑی بی یہ رشتہ لے کر آئی تھی جو رشتہ لگایا کرتی تھی۔ سعیدہ نے انٹر پاس کیا اور بی اے میں داخلہ لے چکی تھی۔ زیب النساء کو بڑی بی نے لڑکے کے بارے میں بتایا کہ لڑکا بینک میں اچھے عہدے پر فائز ہے، 3,000 روپے ماہانہ تنخواہ ہے، لڑکے کا اپنا مکان بھی ہے، وہ لوگ صاحب جائیداد ہیں، اعلیٰ خاندان کے ہیں۔ زیب النساء کی رضامندی پا کر دوسرے دن بڑی بی لڑکے کی ماں اور بہن کو لے آئی۔ ان دونوں نے سعیدہ کو دیکھا تو پسند کر لیا اور عاطف کو جمعرات کے روز حیدرآباد آنے کی دعوت دی تاکہ ان لوگوں کے متعلق معلومات بھی حاصل کر لے اور لڑکے کو بھی دیکھ لے اور مل لے۔ عاطف نے جمعرات کے دن آنے کا وعدہ کر لیا۔ عاطف جمعرات کے روز بادل نخواستہ حیدرآباد جانے کے لیے تیار ہو گیا، ورنہ اس کا جی تو اس شہر کو پل بھر چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہ تھا۔ ہر لمحے اسے ایک آس سی بندھی رہتی تھی کہ جانے کب، کس لمحے اور کس موڑ پر ثنا نظر آ سکتی ہے۔ کیا معلوم وہ کس رات، کس دن اپنے خبیث باپ کے چنگل سے نکل کر اس کے گھر پہنچ جائے۔ عاطف کو کسی وجہ سے حیدرآباد پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ وہ دن کے 2 بجے پہنچا تھا۔ لڑکا اپنے گھر چلا گیا تھا۔ اس نے بینک میں موجود سٹاف نے لڑکے کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کی اور وہاں سے نکل کر لڑکے کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ لطیف آباد 6 نمبر سٹاپ پر اتر کر اس نے ایک دکاندار سے لڑکے کے گھر کا پتہ معلوم کیا۔ گھر کا محل وقوع معلوم کر کے وہ اسی سمت روانہ ہو گیا۔ ڈھلتی دوپہر تھی مگر دھوپ کی تیزی اور شدت میں پوری طرح کمی نہیں آئی تھی۔ وہ مکان والی گلی میں داخل ہوا تو مکان سنسان اور ویران پڑی تھی۔ گرمی کے باعث گلی میں کوئی چہل پہل تک نہ تھی، ایک بچہ تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ مکانوں کی قطاروں کے درمیان سے گزرتا اور ان پر لکھے ہوئے نمبروں کو پڑھتا جا رہا تھا۔ مکان کے دروازے پر کھڑکیاں بند تھیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کوئی بچہ یا شخص مل جائے تو اس سے گھر کا پتہ معلوم کرے۔ اگر کوئی دروازہ یا کھڑکی کھلی ہوئی ہو اور کوئی شخص نظر آ جائے تو وہ پوچھ لے۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک مکان پر پڑی جس کی کھڑکی کھلی نظر آ رہی تھی۔ وہ اس مکان کے قریب اور سامنے پہنچ کر رکا۔ دوسرے لمحے ایسا لگا کہ اس کا دل اچھل کر باہر آ جائے گا۔ وہ پتھر کی مورتی کی طرح کھڑا رہ گیا۔ اس کے سارے بدن میں سنسنی پھیل گئی۔ اس کی نظروں کو جیسے یقین نہیں آ رہا تھا، وہ جیسے کوئی خواب دیکھ رہا ہو۔ اس مکان کے کمرے کا اندرونی منظر اس کی نظروں کے سامنے تھا۔ سنگھار میز کے روبرو ایک لڑکی کھڑی ہوئی اپنے لمبے لمبے چمکیلے سیاہ بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ اس لڑکی کے چہرے کا ایک رخ اس کی نظروں کے سامنے تھا
اور اس چہرے کو ہزاروں نہیں لاکھوں میں پہچان سکتا تھا۔ وہ اس کی گم گشتہ جنت ثنا تھی، جس کی تلاش میں وہ جنون کی حد بھی پار کر چکا تھا، جو اس کی منزل خواب اور حاصل زندگی تھی۔ اس کی رگوں میں جیسے خون رقص کرنے لگا، دل کے تمام گوشوں میں انوکھا اور لطیف سا احساس بھر گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ عاطف نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اسے ثنا اس طرح مل جائے گی۔ یہ سب کچھ اچانک اور اس قدر غیر متوقع تھا کہ اسے خواب کا سا گما ہو رہا تھا۔ وہی پری چہرہ، حسن و جمال کا مجسمہ، ریشمی گھٹاؤں میں گہرا مہتاب، وہی تھی۔ ہاں، یہ ثنا ہی تھی۔ اسے ثنا میں ایک نمایاں تبدیلی نظر آ رہی تھی۔ وہ آج سر تا پا سفید لباس میں نہیں تھی، بلکہ اس نے ہلکے عنابی رنگ کی ساڑی اور بلاؤز پہنا ہوا تھا، جس میں اس کا حسن پھوٹ پڑ رہا تھا۔ وہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ 2 مہینے پہلے اس نے جب ثنا کو دیکھا تھا تو اسے اس پر سے کسی کلی کا سا دھوکا ہوا تھا، جیسے وہ مہکتی ہوئی کلی ہو، رات کی رانی ہو، مگر وہ اس ساڑی میں تو شاداب بدن کی ایک حسین و جمیل عورت معلوم ہو رہی تھی۔ اس کے بدن میں ایک عجیب سا سحر انگیز گداز پیدا ہو گیا تھا، ریشم جیسا وجود لگ رہا تھا۔ بلا شبہ روپ بڑا دلکش تھا۔ ثنا نے کنگھی میز پر رکھی اور دونوں ہاتھ پیچھے لے جا کر ناگن زلفوں کو سینے پر پھیلایا۔ یک لخت اسے ہوش آیا۔ اس نے عجلت سے ایک طرف ہٹ کر اپنے آپ کو ثنا کی نظروں سے چھپانے کی کوشش کی۔ اسے 3-4 قدم پیچھے ہٹنا پڑا تھا۔ اس نے ایک ایسی جگہ پناہ لے لی تھی کہ ثنا اسے دیکھ نہیں سکتی تھی، لیکن وہ ثنا کو اپنی نظروں کی گرفت میں رکھ سکتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ثنا کی نظروں میں آ جائے۔ ثنا اسے دیکھ کر بدک سکتی تھی۔ پہلے تو اس کے جی میں آیا کہ وہ اس مکان کا دروازہ توڑتا ہوا، دندناتا ہوا اندر داخل ہو جائے۔ پھر وہ منظر کیسا حیرت انگیز ہوگا جب ثنا اسے اچانک اور غیر متوقع اپنے روبرو پا کر ششدر رہ جائے گی اور اسے اپنی نظروں پر یقین نہیں آئے گا۔ یہ موقع اچھا بھی ہے۔ وہ ثنا کو ساتھ لے کر آج بھی اور اسی وقت کراچی جا سکتا ہے۔ اس کے دل میں ایک خوف سا دامن گیر ہوا۔ اگر ثنا کے باپ نے کوئی ہنگامہ کھڑا کر دیا تو وہ کیا کرے گا؟ یہ محلہ اس کے لیے اجنبی ہے۔ وہ اس مکان کو بھی خارج نہیں کر سکتا تھا کہ ثنا اپنے باپ کا ساتھ دے گی۔ اس صورت میں اس کی پوزیشن بڑی نازک ہو سکتی ہے، مگر ثنا تو اس کی اپنی ہے۔ یہ سب کچھ سوچتے ہی اس کا جوش و خروش اور عزم و حوصلہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اس کے لیے اس وقت اپنے آپ کو ثنا کا شوہر ثابت کرنا مشکل کام تھا۔ عاطف نے گھر کی جانب ایک قدم بڑھایا۔ اب وہ یہ سوچ کر وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ چند قدم چلا تھا کہ اسے خیال آیا کہ کہیں ثنا کا باپ کوئی مداخلت نہ کرے۔ شاید گھر میں اور لوگ بھی ہوں جو اسے اکیلا اور سرکشی کرتا ہوا دیکھ کر اس کی پٹائی کریں یا جان لینے کی کوشش کریں۔ وہ ایک دم سے ٹھٹک کر رک گیا۔ جس وقت ثنا کے گھر کے سامنے پہنچ کر رکا، اس کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی۔ اس نے بوقت اپنے دل کی کیفیت پر قابو پایا۔ اس نے دروازے پر دستک دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ میں رشا تھا۔ پھر اس نے 2-3 بار وقفے سے دروازے پر دستک دی۔ چند لمحوں کے انتظار بھی اس کے لیے جان لیوا بن گیا تھا۔ اس نے پیروں کی چانپیں سنی جو گھر کے اندر کی خاموش فضا میں ابھرتی تھی اور پھر دروازے کے پاس پہنچ کر ڈوب گئیں۔ آواز لہرائی، کون ہے بھائی؟ عاطف کے پاس اس کا جواب تھا، مگر اس نے جواب دینا پسند نہیں کیا، بلکہ وہ تو گنگ سا ہو کر پتھر کے مجسمے کی طرح کھڑا رہا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ دروازہ کھلتے ہی جیسے بم پھٹ پڑے گا اور ثنا کے پرخچے اڑ جائیں گے۔ وہ حیرانی کے پہاڑ تلے دب کر رہ جائے گی۔ اندر چٹخنی گری، پھر دروازہ کھلا۔ اس کی نظروں کے سامنے ثنا موجود تھی۔ دونوں کی نگاہیں آپس میں چار ہوئیں۔ کوئی بم نہ پھٹا، نہ ہی دھماکہ ہوا۔
سنا کے چہرے پر کسی خوف اور حیرت کی پرچھائی تک نہ تھی، اور نہ ہی وہ اسے سامنے پا کر چونکی۔ فرمائیے، سنا نے بڑی اجنبیت سے پوچھا، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ کس سے ملنا ہے؟ عاطف چونکا اور بولا، آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں عاطف ہوں۔ عاطف صاحب، اس کی پھیلی پھیلی آنکھوں میں رانی بھر گئی۔ معاف کیجیے، میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ آخری جملہ عاطف کے کانوں میں گرم گرم سیسے کی طرح پگھل رہا تھا۔ اسے ثنا سے اس مکاری کی توقع نہیں تھی۔ ثنا کے اس صاف مکر جانے پر اس کے تن بدن میں تو جیسے آگ لگ گئی۔ یہ دیکھ کر اسے شدید حیرانی ہو رہی تھی کہ ثنا کے چہرے اور آنکھوں میں کسی عیاری کا شائبہ تک نہ تھا۔ عاطف کو احساس ہوا کہ بیٹی بھی باپ سے عیاری میں کسی طرح کم نہیں ہے، بلکہ وہ تو اپنے باپ سے بھی 2 ہاتھ آگے ہے۔ کتنی خوبصورت اداکاری کر رہی ہے، اسے پہچاننے سے صاف کار کر رہی ہے، کتنی انجان اور بھولی بن رہی ہے۔ عاطف نے اس کی بات کو مذاق سمجھتے ہوئے پوچھا، کیا واقعی آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ سچ پوچھئے تو مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا کہ آپ کون ہیں۔ میں عاطف احمد ہوں، کراچی سے آیا ہوں۔ معاف کیجیے عاطف صاحب، میں بہت شرمندہ ہوں کہ مجھے آپ کے بارے میں کچھ یاد نہیں آ رہا۔ عاطف کے نزدیک اب ایک لمحہ بھی ضائع کرنا حماقت تھی۔ ظاہری موقع ہاتھ آیا تھا، وہ جانتا تھا کہ سیدھی انگلی سے کبھی گھی نہیں نکلتا۔ وہ اپنی منزل پر پہنچ کر نامراد ہو کر جانا نہیں چاہتا تھا۔ عاطف پر یک لخت وحشیانہ پن سوار ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے درندگی جھانک رہی تھی اور چہرہ خوفناک ہو رہا تھا۔ وہ عاطف کی اس کیفیت کو دیکھ کر گھبرا سی گئی، اس کا حسین چہرہ پیلا پڑ گیا۔ عاطف اس کی طرف جارحانہ انداز میں بڑھا تو وہ اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ وہ بدحواس سی ہو کر پیچھے ہٹی۔ وہ سخت پریشان ہو رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ فوراً ہی دروازہ بند کر دے۔ اس نے جیسے ہی دروازہ بند کرنا چاہا تو عاطف نے اپنا پیر آگے بڑھا کر دروازے میں پھنسا دیا، اور پھر اس نے آگے بڑھ کر دروازے کو زور سے دھکا دیا تو وہ دروازہ شور کے ساتھ کھل گیا۔ وہ فرش پر جا گری اور بکھر سی گئی۔ عاطف نے اندر داخل ہوتے ہی سرعت کے ساتھ دروازے کو اندر سے بند کر کے چٹخنی لگا دی۔ جب وہ چٹخنی لگا کر پلٹا تو اتنی دیر میں لڑکی سنبھل چکی تھی اور کھڑے ہو کر اپنا لباس درست کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے خوف و ہراس جھانک رہا تھا۔ عاطف نے عجلت سے کاغذ پھاڑ کر چاقو نکالو تو دہشت زدہ ہو کر ایک قدم پیچھے ہٹی۔ چاقو دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو رہے تھے اور اس کا چہرہ سفید پڑتا جا رہا تھا۔ عاطف نے فضا میں چاقو لہرایا تو وہ ایک قدم اور پیچھے ہٹی اور دیوار سے جا لگی۔ اس کی آواز حلق میں پھنس رہی تھی۔ تم کون ہو؟ وہ ہکلائی۔ عاطف اس کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ بہت خوب ملکہ عالیہ، میں بھی آپ کا خادم ہوں، کیا نہیں پہچانا؟ خبردار میرے قریب نہ آنا۔ وہ عاطف کو اس قدر قریب دیکھ کر سرک سی گئی۔ کیا چاہتے ہو؟ کیا ابھی تک تمہیں اندازہ نہیں ہو سکا؟ اپنی بکواس بند کرو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ میں تمہیں ساتھ لے جانے آیا ہوں۔ سیدھی طرح چل رہی ہو یا نہیں؟ سیدھی طرح سے چلے جاؤ، ورنہ شور مچا کر سارے محلے کو اکٹھا کر لوں گی۔ عاطف نے سوچا کہ اگر اس نے واقعی شور مچایا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، پھر اس مصیبت سے جان چھٹکارا پانا آسان نہیں ہوگا۔ وہ لپک کر ثنا کے قریب پہنچا اور اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور اس کی نظروں کے سامنے چاقو نچاتے ہوئے بڑی بے رحمی سے بولا، اگر تم نے شور مچایا تو میں تمہیں ذبح کر کے رکھ دوں گا، سمجھی؟ ثنا کا نازک اور شاہ گل جیسا لچک دار بدن موت کے خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ چہرہ دھلی چادر کی طرح سفید ہو رہا تھا، جیسے اس کی دھمکی نے ثنا کے بدن سے سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ ثنا کے فرار کی تمام راہیں مسدود ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ موقع پا کر صحن کی طرف بھاگنا چاہتی تھی، مگر عاطف تو اسی راستے پر کھڑا ہوا تھا۔ اس میں تو جگہ سے ہلنے کی بھی سکت نہیں رہی تھی۔
اس کی پھٹی پھٹی دہشت زدہ آنکھیں عاطف کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ عاطف نے گھر پر طاری گہرے سناٹے سے محسوس کر لیا تھا کہ ثنا کے سوا گھر میں کوئی اور نہیں، صرف ثنا ہی ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ باپ بھی اگر ہوتا تو اچھا ہوتا، ایک ہی وقت میں دونوں سے ہی نمٹا جا سکتا تھا۔ ثنا نے کانپتی آواز میں پوچھا، کیا تم چوری کے ارادے سے آئے ہو؟ نہیں، میں تمہیں قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہوں، عاطف نے زہر کند لہجے میں جواب دیا۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم نے احسان کا بدلہ کمینگی سے دیا ہے۔ کون میں نے؟ اس کے خوف پر تحیر غالب تھا۔ تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے۔ ہر کسی کو بار بار بے وقوف بنانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کیا تم نے مجھے اندھا سمجھا ہوا ہے؟ یہ تم کس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا۔ اچھا یہ بتاؤ، تم سیدھی طرح چل رہی ہو یا نہیں؟ وہ کس لیے؟ اس لیے کہ تم میری بیوی ہو۔ آپ کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ وہ اچھل سی پڑی۔ سنو ثنا، آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ وہ اچھل سی پڑی۔ سنو ثنا، اس نے چاقو ہٹاتے ہوئے غصے سے کہا، اب تمہاری کوئی چال کامیاب نہیں ہو سکتی، بہتر ہے اب تم سیدھی طرح راہ راست پر آ جاؤ۔ بڑے زور سے چونکی۔ اس کے چہرے اور آنکھوں سے جھانکتی ہوئی دہشت کی جگہ شدید حیرانی نے لے لی۔ کیا ثنا آپ کی بیوی ہے؟ تم اس طرح کہہ رہی ہو جیسے تم ثنا نہیں کوئی اور ہو۔ جی ہاں، جی ہاں، ثنا نے تائید کے انداز میں سر ہلایا۔ میں واقعی ثنا نہیں ہوں، میرا نام نازنین ہے۔ پھر مجھے بے وقوف بنا رہی ہو؟ ثنا میری چھوٹی بہن کا نام ہے، میں اس کی بڑی بہن ہوں۔ نازنین، لطیفہ تو بہت اچھا ہے، عاطف نے تمسخر سے کہکا لگایا۔ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں آ رہا تو ایسا کریں کہ اڑوس پڑوس میں جا کر میرے بارے میں پوچھ لیں۔ نازنین نے اپنی بات ختم کر کے ساڑی کے پلو سے اپنی چاند سی پیشانی اور چہرے سے پسینہ پونچھا اور گہرا سانس اندر کھینچا، جیسے اس کے سر سے کوئی ناگہانی بلا ٹل گئی ہو۔ دوسرے لمحے اس کے چہرے پر طمانینت سے بکھر گئی، جیسے اس کے سر سے ایک بڑا سا بوجھ اتر گیا ہو۔ صرف آپ ایک نہیں بلکہ ساری دنیا ہم دونوں بہنوں کے بارے میں یہی فریب کھاتی چلی آ رہی ہے۔ وہ بولی، گو ہم دونوں جڑوا نہیں، ہم شکل ہیں اور ایک جیسی نظر آتی ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ مگر مجھے یقین نہیں آ رہا۔ آپ کس طرح یقین اور اپنا اطمینان کرنا چاہتے ہیں؟ ہماری عمروں میں بھی 3 سال کا فرق ہے۔ عاطف تذبذب میں پڑ گیا۔ اسے نازنین کے ایک ایک لفظ اور لہجے میں سچائی کی بو محسوس ہو رہی تھی، ایسی سچائی جسے جھٹلانے کے لیے اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ پھر بھی وہ فوری نازنین کی بات کا یقین کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اسی لمحے عاطف کا ذہن الجھ کر رہ گیا۔ وہ اب بھی مشکوک تھا۔ عورت ذات کا کوئی بھروسہ نہیں، لیکن نازنین کی باتوں نے اسے عجیب شش و پنج میں مبتلا کر دیا تھا۔ نازنین نے بڑے اعتماد سے بھی تو کہا تھا کہ وہ اڑوس پڑوس میں اس کے بارے میں پوچھ کر اپنی تسلی کر لے۔ عاطف نے سر ہلا کر اقرار کیا۔ عاطف کو یاد آیا کہ اس نے ثنا کو ہوٹل میں بہت قریب سے دیکھا تھا۔ اس کی چاند سی پیشانی پر ایک خراش تو کیا شکن تک موجود نہیں تھی، وہ بے داغ تھی۔ اگر ثنا کی پیشانی پر کسی زخم کا نشان یا خراش تک ہوتی تو وہ نظروں سے چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ اسے آخر کار تسلیم کرنا پڑا کہ اس کی نظروں کے سامنے جو عورت ڈری سہمی کھڑی ہے وہ ثنا نہیں بلکہ نازنین ہے۔ پھر اس کے ذہن میں یہ خیال بجلی کی طرح کوندا کہ اگر نازنین ثنا کی بڑی بہن ہے تو وہ اپنی چھوٹی بہن کی شادی میں شریک کیوں نہیں ہوئی تھی؟ عاطف نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ، تم نے چھوٹی بہن کی شادی میں شرکت کیوں نہیں کی؟ کس کی شادی میں؟ آپ کی حسین ترین بہن مس ثنا عارف خان کی بیٹی، اس نے طنز بھرے لہجے میں جواب دیا۔ نازنین کے چہرے پر ابھری ہوئی وحشت کی جگہ حیرانگی نے لے لی۔ اس نے پوچھا، بوکھلائے ہوئے انداز سے پوچھا، کیا ثنا کی شادی میں؟ یک لخت نازنین کو جیسے اپنی غلطی اور متضاد باتوں کا احساس ہوا۔
وہ چونک کر کہنے لگی، معاف کیجیے، آپ کے اس چاقو نے مجھے اس قدر بدحواس کر دیا ہے کہ میرا دماغ کام نہیں کر رہا، دل بیٹھا جا رہا ہے۔ مجھے خود نہیں معلوم کہ میں نے کیا کہا تھا اور کیا کچھ بک رہی ہوں۔ میں نے چند لمحے پہلے سوچا تھا کہ آپ سے دریافت کروں گی کہ ثنا سے آپ کی شادی کب اور کہاں ہوئی۔ کیا تمہیں اپنی بہن کی شادی کی اطلاع نہیں ہے؟ جی نہیں، نازنین نے جواب دیا۔ جانتی ہوتی تو آپ سے پوچھتی کیوں؟ سگی اور بڑی بہن کو اطلاع نہیں، حیرت ہے۔